بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ آج ہم یوم آزادی کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام یہاں پر کر رہے ہیں۔ پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہے اور آج کے دن ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ 14 اگست یوم تجدید عہد اور آج کا پاکستان۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر دسترس رکھنے والے اور بہت ہی اہم ڈیفرنٹ ذرائع ابلاغ میں اس موضوع پر بات کرنے والے اور اکیڈیمکس ان دیئر اون رائٹ، میری مراد ہے ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ۔ آپ کامسیٹس یونیورسٹی سے منسلک ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر باسط۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف مورخ اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے اور آج کا دن سیلیبریشنز کا دن بھی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے دنیا کے نقشے کو آلٹر کر دیا اور ایک نئی اسٹیٹ معرض وجود میں آئی، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا ایک خواب تھا۔ آج کے دن یہ منزل ہم نے کیسے حاصل کی تھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ سے کہ بتائیے کہ یہ پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس کی بنیاد کیا چیز تھی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر باسط، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے اس موضوع پر بولنے کے لیے کہا۔ اور آج کا دن کیونکہ 14 اگست بہت اہم دن ہے، سب پاکستان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تو اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کی اہمیت بھی سب کے سامنے واضح ہے۔ جنوبی ایشیا کے حساب سے آپ نے بات کی ہے تو برصغیر پاک و ہند جس وقت یہ اکٹھے ایریاز تھے اور اس میں یہ مختلف ممالک علیحدہ نہیں ہوئے تھے، جن میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور کچھ اور جو مہلکہ علاقے ہیں نیپال اور سری لنکا وغیرہ، تو یہ علاقے جو تھے اس وقت یہ اکٹھے تھے۔ اور یہ جو پورا برصغیر ہے اس میں اس سے پہلے مغلوں کی حکومت رہی تھی، اور مغلوں کی حکومت جو ہے اس کو، وہ مسلمان حکومت تھی لیکن اس کو انگریزوں نے جو ہے زیر نگیں کیا اور وہ فاتح قرار پائے، اور پھر تقریباً 100 سالہ ہماری جو تاریخ ہے وہ پھر انگریزوں کی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی، کیونکہ مسلمان جو تھے جب یہاں پہ مسلمانوں نے یہاں پہ اپنی نوعیت، اپنے کام اور اپنے اسلام کا پرچار کیا، اور یہاں پہ جب اسلامک ٹریڈیشنز کا اور اسلامک ایرا کا آغاز ہوا تو اس حساب سے آپ دیکھیں وہ محمد بن قاسم سے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم کا 712 کا ایرا ہے جس کو ہم اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے، اس کے بعد پھر سلاطین کا دور ہے، سلاطین کے دور کے بعد پھر مغل ایرا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے بہت مختصر وقت میں کوشش کی ہے کہ میں ایک نقشہ بنا دوں، ایک پس منظر بتا دوں کہ ہماری تاریخ کیا تھی پیچھے۔ اور پھر جب مسلمان یہاں پہ حکومت میں آ گئے، جب 1526 میں جو مغل تھے یہاں پہ برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے یہاں پہ کیونکہ ہندو اکثریت تھی لیکن مسلمان کیونکہ حکمران تھے، اس لیے وہ دور جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جب انگریز آئے تو اس وقت ہندو میجورٹی جو تھی انہوں نے انگریزوں کی خوشنودی حاصل کی اور بہت اہم عہدوں پر وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح سے حکومت، سیاست اور معاشیات پہ وہ حاوی رہے۔ اس دوران میں مسلمان جو تھے وہ پستے رہے، اور یہ جو پسنا تھا، دیکھیں جب کوئی قوم بنتی ہے تو اس میں 3-4 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جب ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا سیاسی نظریے کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا پاسٹ، ایک ہوتا ہے ایکسپلینیشن آف دا پریزنٹ، اور ایک ہوتا ہے ویژن فار دا فیوچر۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحبہ آپ نے
صدیوں کے سفر کو سمویا۔ ڈاکٹر اکمل شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 1000 سال کے لگ بھگ مسلمان حکمران رہے، اور پھر جیسے میڈم نے کہا کہ یہ 1857 میں مکمل طور پر تاج برطانیہ کے زیر نگیں یہ علاقہ آ گیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے غلامی کو تسلیم کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اس کے غلام ہوتے ہوئے بھی دلی طور پر غلامی کو تسلیم نہ کرنا اور اس کے لیے کسی نہ کسی شکل میں جد و جہد کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے دیکھیں تو دو قومی نظریے کا بانی ہم کس کو کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اور اسٹوڈیو میں موجود آپ کی پوری ٹیم کو، کہ یہ سیلیبریشنز ہم کرتے ہیں تو ہم نوجوان نسل کو گویا اپنی تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور آج جب یہ چیلنجز موجود ہیں، موجودہ جو ٹی وی چینلز پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو تہذیب و تمدن اور اس حوالے سے تو انڈیا اور پاکستان کے کلچر کو ایک کہا جاتا ہے چینلز پہ کہ ہمارا اور ان کا کلچر ایک ہے۔ تو اس چیلنج کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کے پروگرامز بہت ضروری ہیں تاکہ نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ اگر کلچر ایک ہوتا تو پاکستان بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جی یقیناً۔ تو وہ کلچر کیسے ڈیفرنٹ ہے، اس کی بنیاد جیسے آپ نے بات کی ہے کہ وہ ٹو نیشن تھیری کے اندر سموئی ہوئی ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ٹو نیشن تھیری کو بھی مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے، اور حضرت مجدد الفسانی بانی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے جب چیلنج آیا اکبر کا، اکبر دا گریٹ کا، اس نے ایملگمیشن کیا ڈفرینٹ ریلیجنز کا دین الہی کے نام سے، تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ان کو مجدد کا مطلب ہے ریوائولسٹ، تو مجدد الفسانی 1000 سال بعد جو تجدید کرنے والا آتا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق وہ ٹائٹل انہیں دیا گیا۔ لیکن اس کو جب ہم ہندوستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دو قومی نظریہ ہندوؤں کے خلاف ہے۔ دو قومی نظریہ جو جب ایڈم اور سیٹن کی آپس میں جو ہے کنفرنٹیشن بنتی ہے تو وہ دو قومی نظریہ ہے، رائٹ اور رانگ، اسلام اور اس کے مقابلے میں کفر، تو یہ دو قومی نظریہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے تو ان کے ہاں جب مقابل جو قوتیں کھڑی ہوئی ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کے دور میں جو قوتیں اسلام کے مخالف کھڑی ہوتی رہی ہیں، دین کے مخالف کھڑی ہوتی رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طاغوتی طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ ٹو نیشن تھیری ہے۔ اب یہ جو ٹو نیشن تھیری کا ریوائولزم ہے، یہ جب جس علاقے میں چیلنج آتا ہے تب تک اس علاقے میں رسپانس آیا کرتا ہے۔ جب مغل دور سے پہلے سلاطین کا دور ہم یہاں دیکھتے ہیں تو سلاطین نے اپنے آپ کو سینٹرل جو اسلامک سسٹم تھا اس کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے کنیکٹڈ رہے، نیٹڈ رہے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ، شہنشاہ، ایمپرر یہ کہا، اپنے آپ کو سلطان کہا، اور اپنے آپ کو سینٹرل کیلف کے گویا وہ اس کے انڈر ہیں، انڈر وہ نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بناتے تھے، لیکن ان سے لیٹر لیتے تھے، ان سے وہ ٹائٹلز لیتے تھے، اور اس دور میں یہاں کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں آیا، اور نہ وہ انڈینز پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے جو کسی بھی پروفیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، کورٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میجارٹی ان لوگوں کی تھی جو سینٹرل ایشیا سے، خراسان سے اور عرب علاقوں سے ان کے پاس، یا ٹرکش علاقوں سے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو جب مغل دور آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو شہنشاہ کہا، اور یہ ڈسکنیکٹ ہوئے سینٹر کے ساتھ، اور انہوں نے ڈیپینڈ کرنا، پھر ظاہر ہے آپ جب لیجٹیمیسی چاہتے ہیں تو میجارٹی تو نان مسلم تھی، اب اس نان مسلم میجارٹی کو کنونس رکھنے کے لیے اور اپنی لیجٹیمیسی قائم کرنے کے لیے انہوں نے پھر ہندوؤں میں سے شادیاں کی، راجپوتوں میں سے شادیاں کی، وہ ان کے دربار میں آ گئے۔ اب اس چیلنج کے مطابق اکبر نے یہ کہا کہ چیلنج جی ایسا سسٹم ایک بنایا جائے جس میں مغل گورنمنٹ جو ہے وہ پرولانگ کرے،
تو اس وجہ سے وہ چیلنج آیا اور حضرت مجدد الفسانی نے اس کو رسپونڈ کیا. اب یہ گریجولی جب آگے کی طرف جاتا ہے سسٹم تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے یہ بات کی کہ برٹش ٹائم میں ہندو میجارٹی جو ہے اس کا چیلنج آیا. اب ہندو میجارٹی کا کیوں آیا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلم یہاں موجود تھے تو وہ ایک یعنی ڈسپاٹک رول تھا, ایک بادشاہت تھی اور اس میں اور طرح کے چیلنجز تھے, اس میں مسلمان رولرز تھے اور انہیں کسی ووٹ کی ضرورت تو نہیں تھی. اب جب ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم جہاں انٹروڈیوس ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب نئے طرح کے چیلنجز آ گئے ہیں. اب اس میجارٹی کو جو نان مسلم میجارٹی ہے اس کی موجودگی میں اس پولیٹیکل سسٹم میں اپنے حقوق لینا یہ مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا. اب اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے پھر جب ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم کی ڈیمانڈ بھی ذرا پہلے انڈین نیشنل کانگریس کر رہی تھی کہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے. 1892 کے ایکٹ میں جب فرسٹ ٹائم اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تو سب سے بڑا جو اس پر آبجیکشن ریز کیا تو وہ سر سید احمد خان نے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ یہاں انٹروڈیوس ہو. 1892 میں انہوں نے سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی کی بات کی اور آئی سی ایس کی جو ڈیمانڈ کانگریس نے کی تھی اور 1892 میں اسے ایکسیپٹ کیا گیا, اسے انٹروڈیوس کیا گیا, وہ لمیٹڈ بیسس پہ کیا گیا. لیکن اس کو بھی چیلنج کیا سر سید احمد خان نے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ جاب کوٹا. اب سیپریٹزم کی جو جد و جہد سر سید احمد خان نے کی اس کے ذرا ثمرات بعد میں ہمیں ملنا شروع ہوئے اور اسی کے وہ دیٹ واز اے پیوٹل پوائنٹ جس کے گرد ہماری سیاست جو ہے وہ گھومتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کی اصل بنیاد کیا ہے, اور اگر ہم جنوبی ایشیا کے پرسپیکٹو سے, برصغیر پاک و ہند کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو جیسے آپ نے شیخ احمد سر ہندی کا ذکر کیا اور سر سید کے کنٹریبیوشن پر آپ لے کر آئے, بجا طور پر آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحبہ میں جاننا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان بھی پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ پورے انڈیا کی بات کرتے رہے اور انہوں نے جو سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اور اس کے اندر بھی ان کا خیال یہی تھا کہ ساری ہندوستانی قوم جو ہے اس کی بہبود کے لیے اسے جدید علوم کی طرف لایا جائے. تو بنارس میں اردو ہندی کنٹروورسی جب 1867 میں یہ بات ہوتی ہے تو اس وقت وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ عرصے تک اکٹھے نہیں رہ سکیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسی سفر میں ہمارے پاس چونکہ ہمیشہ وقت کے دامن میں کمی ہی رہتی ہے, میں چاہوں گا کہ جو پھر علامہ محمد اقبال کا اس سلسلے میں کردار ہے, اور وہ جیسے علامہ اقبال خود بھی پہلے ترانہ ہندی لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد گریجولی ان کے تجربات بھی سر سید کی طرح ہوتے ہیں, تو پھر آخر وہ کیا تھا وہ خطبہ الہ آباد جس کی بنیاد پر ہم جو شاعر مشرق ہیں انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں؟ جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں سر سید احمد خان نے جس مہم کا آغاز کیا تھا شروع میں تو واقعی وہ ہندو مسلم میجورٹی یا جب وہاں پہ اس وقت عوام تھے ان کے خیر خواہی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اور اکٹھے کرنا چاہتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اردو ہندی کنٹروورسی کا جو معاملہ اٹھا تو اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ ان دونوں کا, ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ان میں بہت زیادہ پریجڈس تھا, بہت زیادہ تعصب پایا جاتا تھا. اور ریلیجسلی بھی ان کا جو ریلیجن ہے وہ بیس بھی اسی پہ کرتا ہے کہ اگر کوئی پاس سے مسلمان گزر جائے تو وہ جو اس کو پوتر نہیں سمجھتے یا ناپاک سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ پھر ان دونوں کے راستے الگ الگ متعین ہوئے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے. اب 1885 میں انگریز جو ہے وہ بہت دور کی سوچتے ہیں. انہوں نے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا, اس جیسے پریشر کوکر کے اندر ایک پریشر بننا شروع ہوتا ہے تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے وہ ایک ویٹ لگایا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیفیوز ہوتا رہے. بالکل اسی طرح سے انہوں نے اس پولیٹیکل پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے خود جو ہے وہ کانگریس بنوائی. اب اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے جو ملازمتوں میں کوٹا تھا وہ مختص کروانے کے لیے پھر سر سید احمد خان کو آگے آنا پڑا, کیونکہ مسلمانوں نے ان کے اندر ایک یہ بات تھی کہ انہوں نے جدید علوم سیکھنے میں تھوڑا کوتاہی سے کام لیا تھا.
اسی کوتاہی کو ختم کرنے کے لیے، اسی کوتاہی کا علاج ڈھونڈنے کے لیے سر سید احمد خان میدان میں اترے تھے۔ پھر یہ ہم خیال لوگ ہیں، یہ ہم اثر لوگ ہیں سارے۔ علامہ اقبال پھر ان کے ہم اثر تھے، پھر انہوں نے بھی ساتھ ساتھ اس طرح کے ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا شروع کیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1905 میں جب تقسیم بنگال کا واقعہ آتا ہے تو اس کے بعد تقسیم بنگال کے اوپر بھی ایک شور اٹھتا ہے، تو پھر 1906 میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پھر جو 1909 کی منٹو مارلے ریفارمز ہوئی ہیں اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جو مسلمانوں کو ایک بحیثیت علیحدہ قوم تسلیم کیا گیا اور ان کو الیکشن میں ان کا علیحدہ حق راہدی استعمال کرنے گویا کی سر سید احمد خان نے جو ڈیمانڈ شروع کی جی تھی وہ ڈیمانڈ اب ایک شیپ کی ایک شکل شیپ اس کی نے شکل اختیار میں کر لی، اور اس میں جی جو مسلم پالیٹکس ہے اس کا بھی یہ فوکس رہا اور وہ گویا اچیو ہوا۔ یہ اصل میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ بیک گراؤنڈ کہ علامہ اقبال اس سارے عرصے میں یہ ہم خیال ہم اثر لوگ ہیں، تو یہ ان سارے حالات کو وہ بخوبی دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ بانگ درا لکھنے کا جو ایرا ہے، وہ بانگ درا ان کی بڑی خوبصورت کتاب، شاعری کی کتاب، جس میں جو پہلی کتاب کے طور پہ جانی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اصل میں بانگ کہتے ہیں کہ جو ایک آواز دی جاتی ہے اور ایسی آواز کے جس سے لوگ جاگ جائیں، تو یہ اسی پہرائے میں علامہ اقبال نے کام شروع کیا، مسلم بیداری کے لیے انہوں نے کام شروع شاعری کیا، کا راستہ اختیار جی بالکل شاعری کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس سفر میں قائد اعظم شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا گروپ بنتا ہے۔ پھر کیونکہ سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا، جلد وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جو لگایا ہوا پودا تھا 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی، بیچ میں 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، پھر لکھنؤ پیکٹ بھی ایک اور کوشش کی گئی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں اکٹھے ہو جائیں اور ایک قوم بن کے جو ہے وہ جد و جہد کا آغاز کریں، اور شروع میں قائد اعظم بھی اسی خیال کے تھے، اسی لیے ان کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا لقب دیا گیا، یہ انہیں خطاب دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود پھر جب تحریک خلافت شروع ہوتی ہے تو پھر ہمیں جوہر، مولانا محمد علی جوہر اور جوہر برادران کا جو ہے ان کا ہمیں کردار ایک نظر آتا ہے، اور 1920 میں پھر جو سر سید کا لگایا ہوا پودا تھا وہ یونیورسٹی میں ڈھل کے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن اس سفر میں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لیڈر بھی مل گئے، میسر آ گئے، اور اس کے ساتھ بعد کے سفر میں لیاقت علی خان نے بھی ان کو جوائن کر لیا۔ جی آپ نے بہت خوبصورتی سے سمویا چیزوں کو۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خطبہ الہ آباد کی کیا اہمیت ہے؟ یہ 1930 میں جو مسلم لیگ کا سیشن ہوا الہ آباد میں اور اس کی صدارت علامہ محمد اقبال کر رہے تھے، کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گویا پریڈکٹ کر دیا کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے؟ جی علامہ اقبال مصور پاکستان ہیں، اور علامہ اقبال نے وہ ڈائریکشنز دی ہیں، اور وہ جو آئیڈیا 1908 میں جب یورپ کا ان کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر 30 تک یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ مکمل ایک شکل اختیار کرتا ہے جی، اور اس کے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ ڈیکیڈ، یہ 30th سے پہلے 29 تک جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، یعنی ہم ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن میں مختصراً ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ سید رضی واسطی نے ایک بک جو لکھی ہے پولیٹیکل ٹرائنگل ان انڈیا، اس میں جو ٹرائنگل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے کہ برٹش رولنگ کلاس ہے اور برٹش جو ہیں ایک کارنر ہیں اس ٹرائنگل کا، اور اب وہ ان کا مقصد ہے پرولانگ کرنا اپنی رول کو، اور اس کے لیے وہ ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، کبھی ایک کو نوازنا، کبھی دوسرے کو نوازنا، کبھی ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنا۔ اب ایک کارنر ہے جس کو اس پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم انٹروڈیوس ہو چکا ہے، ہندو کارنر کے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ میجارٹی میں ہیں، اور ان کا پریشر زیادہ برٹش کے اوپر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ان کو منتقل کریں کیونکہ وہ میجارٹی میں ہیں۔ اب مسلم میں تو انہیں چومکھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے کہ انہیں ایک طرف تو برٹش کو کنونس کرنا ہے کہ دے آر ناٹ مائنارٹی، دے آر اے نیشن، تو وہ مسلم نیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے جو علامہ اقبال نے 1908 کے بعد دیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، جب ترانہ ملی انہوں نے لکھا، تو یہ سفر اس وقت یہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف انہیں
ہندو میجارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لڑنی ہے کہ ان سے اپنے حقوق لینے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 1927 میں جب دہلی مسلم پروپوزلز آئی ہیں اور جو پروگریسو گروپ ہے ود ان مسلم لیگ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، سیف الدین کچلیو اور اس طرح کے اور ان کے ساتھی موجود ہیں، جبکہ سر سید اسکول آف تھاٹ کی جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں وہ سر محمد شفیع ہیں، اور سر محمد شفیع کے ساتھ علامہ اقبال بھی، حسرت موہانی بھی، سر شفاعت احمد خان بھی، یہ سارے شامل ہیں. تو یہ اسی سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ایشو پہ پھر جو اینول سیشن ہے 1927 کا، پورے ہم ہسٹری فریڈم موومنٹ کی اٹھا کے دیکھیں تو ایک ٹائم ایسا ہے جس میں مسلم لیگ کے 2 سیشن ہوتے ہیں. تو وہ اینول سیشن 2 ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں، ایک کلکتہ میں ہو رہا ہے اور ایک لاہور میں ہو رہا ہے. تو لاہور والی لاہور لیگ یا شفیع لیگ کہلائی اور کلکتہ والی جو ہے وہ بمبے لیگ یا جناح لیگ کہلائی. اب یہ اسی سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ایشو پہ، لیکن اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ایک پروگریسو سوچ رکھنے والے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد بھی ہو اور آزادی بھی حاصل کی جائے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مسلم رائٹس. یعنی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں اکاموڈیٹ. جیسے آپ نے دہلی پروپوزلز کا ذکر کیا، اس میں تو یعنی اب آج بیٹھ کر خود جو ہندو ہسٹورینز اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کتنا گولڈن چانس جو ہے نا کانگریس نے مس کیا کہ مسلمان جو ہے وہ جو ساری جد و جہد ہے ڈاکٹر صاحبہ، یعنی اس سیپریٹ الیکٹریٹ سے بھی دستبردار ہونے کو گویا تیار ہو گئے، لیکن وہ اس کے نتیجے میں پھر بھی اپنی وہ جو خاص شدت پسندانہ سوچ تھی، نہرو رپورٹ آ جاتی ہے. جی یہ بلکہ یہ ہے کہ یہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن ہندو مہاسبھا کے پریشر پہ جو ایک لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کے لیے یہ پروپوزلز تیار ہو رہی تھی، تو وہ نہرو رپورٹ میں پھر اس کو اکاموڈیٹ جب نہیں کیا گیا تو سر شفیع کی امپورٹنس زیادہ بڑھ گئی اور آل پارٹیز مسلم کانفرنس انہوں نے کال کی. اب وہ ایک ٹائم تھا کہ جب ریپروچما کی ایک سٹرگل شروع ہوئی اور جس میں محمد علی جوہر جیسے جو الٹرا ہم ان کو پروگریسو کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ممبر رسول کو گاندھی کے لیے جمعے کے خطبے میں اس کو دیا خلافت موومنٹ کے دوران کہ اس نے اس پر سے تقریر کی، تو اتنے پرو کانگریس وہ تھے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کنزرویٹیو اور پروگریسو دونوں مسلم لیگ کے گروپس کو اکٹھا کرنے میں رول پلے کیا، اور اس کے لیے سر عبد القادر اس کمیٹی کے سربراہ تھے، حکیم اجمل خان، محمد علی جوہر، ایسے لوگ ممبران تھے. پھر یہ ہے کہ دونوں مسلم لیگیں اکٹھی ہو گئیں اور 14 پوائنٹس جو ہے وہ اسی آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی جو ریزولوشن اس کی بیس پہ ایک 14 پوائنٹس قائد اعظم محمد علی جناح نے پریزنٹ کیے. اب یہ وہ ٹائم ہے جب ابھی تک نہ مسلم لیگ نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھی اور نہ وہ 14 پوائنٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے. تو پھر یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے آفر کی کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی جائیں اور اس میں اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ وے آؤٹ نکالا جائے. اب یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں اور پوئٹ ہیں اور آئیڈیالوگ ہیں، بٹ ہی واز ناٹ فرنٹ رو پولیٹیشین. یعنی جو فرنٹ رو پولیٹیشنز ہیں مسلمانوں کے وہ سارے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں علامہ اقبال جو ہے وہ اس کو مسلم لیگ کے اینول سیشن کو پریزائڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوتی بلکہ یہ علامہ اقبال کی ایڈریس ہے جو انہوں نے اس اینول سیشن میں پریزنٹ کیا. میں اس پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بات تمہید میں نے باندھی ہے اس حوالے سے کہ وہاں سر محمد شفیع اب ڈپٹی لیڈر کے طور پہ شریک ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، اور قائد اعظم محمد علی جناح لیڈر کے طور پہ ہیں. تو وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اینول سیشن مسلم لیگ کے اینول سیشن میں ایک نیا آئیڈیا دے دیا ہے علامہ اقبال نے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو قائد اعظم نے بھی اور سر شفیع نے اس پہ ریفیوز کیا کہ یہ مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. وہ واقعی مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو تب بنتا جب ریزولوشن پاس ہوتی. انہوں نے کہا یہ علامہ اقبال کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فلاسفر کی فلاسفی اور تھنکر کی تھاٹس ہوتی ہیں وہ لے مین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ لیڈر کے لیے ہوتی ہیں. اور لیڈر جو کرزمیٹک لیڈر ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر ہوتا ہے، وہ ابرپٹلی کوئی آئیڈیا ایسے پبلک میں لے کے نہیں جاتا کہ جس پہ یکدم کوئی ریفیوز کر دے. وہ پہلے اس آئیڈیا کو انجیکٹ کرتا ہے. یعنی جو علامہ اقبال کے لیٹرز بعد میں پبلش ہوئے
اور 41 میں پبلش ہوئے علامہ اقبال کی ڈیتھ کے بعد. تو ان لیٹرز کے فارورڈ میں چونکہ علامہ قائد اعظم نے یہ لکھا کہ چونکہ اقبال کے میرا رسپانس اقبال کے کلیکشنز میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ لیٹر جو اقبال نے لکھے تھے ان کے فارورڈ میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ میں نے رسپونڈ کیا تھا. تو وہ قائد اعظم نے وہاں گویا ایکسیپٹ کیا کہ میں نے علامہ اقبال کی ڈائریکشنز کو ایکسیپٹ کیا اور انہیں گریجولی انجیکٹ کیا پبلک کے اندر، اور اسی کی بیس پہ ہم اپنی موومنٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو لیڈر، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، وہ تھنکر اور فلاسفر کی آئیڈیالوجی کو، تھاٹس کو گریجولی پبلک میں انجیکٹ کرتا ہے. اور وہ جو خطبہ الہباد تھا اس کے آئیڈیاز کو انجیکٹ جب کیا گیا، لوگوں نے، ریجنل لیڈرشپ نے خود نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو وہ پھر ایک نئے ملک کی طرف جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے، خوبصورتی سے سارا بیک گراؤنڈ دیا اس کا. ہمارے پاس وقت بہت کم، تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو 23 مارچ کو ریزولوشن پاس ہوئی، لاہور ریزولوشن، جسے بعد میں پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا، بس 2-4 جملوں میں آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. جی، جہاں تک سفر پہنچا ہے ابھی تحریک پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس میں دیکھیں پھر ذکر کرنا ضروری ہے کہ پھر 1935 کا ایکٹ آیا، پھر الیکشنز ہوئے، کانگریس منسٹریز بنی، مسلمان تنگ آ گئے، پھر اس کے نتیجے میں جو ہے پھر ایک دوبارہ ایک کانفرنس کی گئی جب یہ 1940 کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر اس میں پاکستان ریزولوشن یا جو قرارداد پاکستان ہے اس کو منظور کیا گیا. اس کے بعد جو بڑا چیلنج تھا، اور علامہ اقبال کو ایک کریڈٹ اور بھی ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے، انگلستان سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے. یہ کریڈٹ بھی علامہ اقبال کو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو ایک اور جو چیلنجنگ تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے میں کیسے مسلم لیگ کا یہ جو مشن ہے اس کو لے کے جایا جائے. وہاں پہ پھر لیاقت علی خان اور قائد اعظم نے جو ایک یونیورسٹی کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر الہ آباد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بہت کام تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ گروپس بنائے جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے جو مسلم لیگ کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو انہوں نے پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انہوں نے جو پیغام اسٹوڈنٹس نے وہ پیغام جو تھا مسلم لیگ کا وہ ہر اس کونے کونے میں پہنچایا. اور اس کے نتیجے میں پھر 1945 کا جو الیکشن ہے وہ پھر مسلمانوں نے اس میں میجورٹی حاصل کی. یہ منزل اب بالکل قریب آن لگی ہے. اور میں اس موقع پر چاہوں گا ڈاکٹر اکمل شاہ صاحب کہ آپ آخر میں اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو منزل ہم نے پائی 45 کے الیکشنز تک بات ڈاکٹر صاحبہ لے آئیں کہ 2 جملے قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے 11 اگست کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے ان کی تقریر، اور اس کو اگر ہم ملا کے دیکھیں 47 ٹرانسفر آف پاور کے موقع کی تقریر. 2 جملے ان پر، اور پھر ہمیں بتائیے کہ آج کا پاکستان کیا قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہے. جی ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس پورے ریفلیکٹ کیا ہے پورے ایرا کو. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خوبصورت سینٹنس ان کا پہلے میں شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے اسی جو 40 سے 47 جب مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ٹرانسفارم ہوئی ایک موومنٹ میں، تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام از اے وے آف لائف. اب وہ جو 11 اگست کی اسپیچ ہے وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے. طرز زندگی جو ہے نا وہ پیدا ہونے سے مرنے تک تمام جو ہمارے لائف کے مراحل ہیں، آپ کسی ورک پلیس پہ ہیں، آپ کوئی سسٹم بنا رہے ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ ایک اسٹیٹ کے نمائندہ ہیں، آپ اس کو سپروائز کر رہے ہیں کسی ادارے کو، تو ہر حال میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے. تو اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اسلام ایک آرڈینری ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے جو ہر حوالے سے آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. اب یہ ہے کہ مائنارٹیز کو کیسے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے،
ہم نے فارن پالیسی کیسے بنانی ہے، ہم نے ہمارے سربراہ کو کیا کرنا ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن کیسے بنانا ہے، اس سب کی ڈائریکشنز 11 اگست والی اسپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دی ہے. اور آج کے بس میں وہ سینٹنس ایک بول دیتا ہوں کہ آج کا پاکستان اوبویسلی ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. جی ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ صدیوں کی جد و جہد اور اس کو ایک بہت ہی دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ہمارے معزز مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات پیش کی. میں آخر میں ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ اور ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب، آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیت سے یہ وقت نکالا. اور ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان ہم نے کس جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، اور ہمارے سامنے قائد اعظم کا ویژن موجود ہے. اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ 11 اگست کی تقریر اور 14 اگست 1947 کی تقاریر یہ گویا جسٹ ہیں، خلاصہ ہیں قائد اعظم کے ویژن کا. اس کے مطابق میں نے، آپ نے، ہم سب نے دیکھنا ہے کہ کیا آج کا پاکستان وہ سب کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر نہیں تو میں اور آپ اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.